السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو آپ کے لیے ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں، یہ ویڈیو ہے ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ ویڈیو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اور پھر وہ جا کے عیسائیوں کے ساتھ مل کے کرسمس ڈے مناتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ تو ذاکر نائک نے بڑا ہی دبنگ یعنی کہ اعلان کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ناظرین ایسا سمجھ لیں کہ جو ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور جو پاکستان کے اندر مسلمان ہیں، جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے۔ تو آئیے ناظرین، آخر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیا آخر یہ بات کی ہے کہ جو بندہ کرسمس ڈے جا کے ان کے اندر شامل ہوتا ہے اور جا کے مبارکباد دیتا ہے تو اس کی سزا کیا۔ آئیے ناظرین، ہم وہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی وہ گفتگو سنتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے تھوڑی سی گفتگو ہم بھی کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Beautiful, lovely viewers of Bollywood Hungama, a very Merry Christmas. Here's wishing all the viewers of Bollywood Hungama a Merry Christmas. Wishing all you viewers of Bollywood Hungama Merry Christmas. اور جب کرسمس نہ سارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ، یہ نصارہ لوگ، یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جنم دیا۔ اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ کیا ہوگا میں مسلم امہ کو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سورہ مریم میں، سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 to 92، اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دی۔ اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگز ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ کو اپنی والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن کیا صحیح حقیقت میں کرتے ہیں؟ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے، اس کی جان لینا ہے۔ ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا، اور ہم مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو۔ کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی۔ ہر روز
ہمارے آفس میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے یونیورسٹیز میں, ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا. ساری دنیا میں آپ گھومو, ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا, اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے. ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی, ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں. جیسمین برگنزا کہتی ہیں کہ عیسیٰ مسیح نے یہ کہا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے پتا کو دیکھا ہے. اس کا مطلب عیسیٰ مسیح اور خدا ایک ہی ہے. لارنس مونٹیرو یہ کہتے ہیں کہ جیسس سیڈ ان جان چیپٹر 14 ورس 6, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Is he not claiming divinity? دو سوالات جو آئے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but by me. اور دوسرے کا کہتے ہیں He that has seen me has seen the Father. یہ دو ورسز سے, بائبل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا, خدا بننے کا دعویٰ کیا. اس کے صحیح معنی جاننے کے لیے کانٹیکسٹ جاننا بہت ضروری ہے. حوالہ نہیں دیا نے, پہلے ورس کا حوالہ تھا گاسپل آف جان چیپٹر 14 ورس نمبر 6, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 6, اور دوسرا جو ورس تھی وہ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 9 ہے. کانٹیکسٹ کے لیے ہمیں جانا پڑے گا ورس نمبر 1 کی طرف اور پھر پڑھنا پڑے گا. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 1 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کو خدا پہ بھروسہ ہے تو مجھ میں بھی بھروسہ کیجئے. میرے والد کے پاس بہت سے گھر ہے. If you have faith in God, have faith in me also. In my father's house are many mansions. میرے والد کے گھر میں بہت سے کمرے, بہت سے گھر ہے. I go there to prepare a place for you. میں وہاں جا رہا ہوں آپ کے لیے جگہ بنانے کے لیے. You know where I go. آپ جانتے ہیں میں کہاں جا رہا ہوں. تو یہاں فلپ عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے We don't know where you are going. فلپ کہتا ہے میں نہیں جانتا ہوں آپ کہاں جا رہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Gospel of John chapter number 14 verse number 6 میں I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. عیسیٰ علیہ السلام فلپ کو سمجھاتے ہیں میں ہی وہ طریقہ ہوں, میں ہی حق ہوں. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto my Father but through me. کوئی بھی آدمی میرے والد تک نہیں پہنچ سکتا بنا میرے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو میں نے طریقہ کہا ہے, میں نے جو سکھایا ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ میرے والد تک پہنچیں گے, تو آپ خدا تک پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی رسول اس دنیا میں آئے, جو بھی پیغام لے آئے, وہ پیغام انسانوں کو خدا تک پہنچاتا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی طریقہ تھے خدا تک پہنچنے کا. ایٹ دا ٹائم آف جیزس پیس بی اپون ہم, جیزس واز دا وے, دا ٹروتھ اینڈ دا لائف. نو مین کیم انٹو آلمائٹی گاڈ بٹ تھرو جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ موسیٰ علیہ السلام حق تھے, موسیٰ علیہ السلام طریقہ تھے. کوئی بھی آدمی خدا کو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے کے بنا نہیں پوچھ سکتا تھا. خدا کو پوچھنے کا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے. At the time of Moses, Moses peace be upon him was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses peace be upon him. لیکن آج کی تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. At the time of Muhammad peace be upon him until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad peace be upon him. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. جب یہ وہ آئے اور قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ اور آج کے ٹائم پہ قیامت تک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ ہے, حق ہے. کوئی بھی آدمی خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے تو ہی آپ خدا تک پہنچیں گے. یہاں یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. آگے ورس نمبر 7 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Now you know the way and you know God. تو فلپ کہتے ہیں You show us God and we'll believe. آپ خدا کو دکھاؤ اور میں مان جاؤں گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے He that has seen me has seen the Father. جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جیزس کرائسٹ کہتے ہیں peace be upon him, He that has seen me has seen the Father. Seeing is knowing God. Means if you know me, عیسیٰ علیہ السلام کہتے You have seen God. اگر آپ مجھے جانتے آپ اللہ کو دیکھ چکے, خدا کو دیکھ چکے.
تو فلپ کہتے ہیں خدا کو دکھاؤ کدھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں he that has seen me has seen the Father. جو مجھے دیکھا خدا کو دیکھا، مطلب جو مجھے سمجھا خدا کو سمجھا. seeing means knowing. اس کے بعد فوراً آتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی تو ماشاءاللہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی کمال کی گفتگو کی ہے. تو میری دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے. تو آئیے ناظرین ہم قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے جس نے کوئی اولاد نہیں پکڑی. تو ایسے ہی ناظرین ہم سورۃ اخلاص کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورۃ اخلاص کے اندر بھی یہی اللہ پاک نے سمجھایا، یعنی چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ پاک نے توحید بیان کی ہے. فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، وہ اکیلا ہے. ناظرین اللہ رب العالمین اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اگر آپ پہلا کلمہ دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی توحید ہی بیان کی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. دوسرا کلمہ دیکھیں گے تو فرمایا کہ گواہی دے دے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے. یعنی کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور میں حیران ہوں ان لوگوں کے اوپر کہ جنہوں نے استغفر اللہ، یہ لوگ ہیں عیسائی جو کہتے ہیں استغفر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں. اور اگر یہودیوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ، جبکہ قرآن نے واضح بتا دیا کہ اللہ اکیلا ہے. تو ناظرین دعا کرے اللہ پاک ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ، موت دے تو ایمان پہ. اور یہ بھی دعا کرے اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمان نمازی بنا دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.